الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرور متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، گزشتہ اسباق میں کفار و مشرکین کے بارے میں ہم نے آیت ملاحظہ کیا تھا، ارشاد الہی اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، مجرموں کے ساتھ ہمارا سلوک یہی کچھ ہوتا ہے۔ اور اس ٹاپک کی آخری بات تھی وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہیں جو کچھ اجر میں ملے گا، جو کچھ معاوضہ اور بدلہ ملے گا، وہ تمہارے کیے درے کے مطابق ہی ہوگا، جو کچھ عمل تھے آپ کے اسی کے مطابق اس کے ثمر اور بدلے ہوں۔ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، مگر اللہ کے خالص اور تقویدار بندوں کے ساتھ معاملہ وہ نہیں ہوگا جو تم لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ جس طرح تمہیں جہنم میں بھیجا جائے گا، برا سلوک ہو جائے گا، ہانک جانک کر کے جہنم تک پہنچا دیا جائے گا، وہ بات ان کے ساتھ نہیں ہوگی۔ اولئک لہم رزق معلوم، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کی بندگی میں، وحدانیت الہیہ کے عقیدے میں اور ختم نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور زندگی گزار دی ہے، ان کے لیے معاملہ کچھ اور ہوگا۔ اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے معلوم قسم کے رزق و روزی ہوگی، بہترین نعمت، بہترین عطا و بخششیں، بہترین رہائش اور مکانات، بہترین سہولتیں، عیش و عشرت کے لامتناہی اور متعدد الوجود قسم، فواکہ، انواع و اقسام کے جنتی میوے، فاکہہ کا جنتی میوہ، جنتی انار، جنتی انگور، جنتی کھجور، جنتی زیتون، اور جو کچھ انسان نے سوچا اور سمجھا اور دیکھا نہیں ہوگا وہ سب کچھ، اور فواکہ اور انواع و اقسام کی میوجات کے ساتھ ساتھ وہم مکرمون، اور انہیں بہت عزت مل جائے گی میدان محشر، قبر سے نکلتے ہوئے اعزازات، اکرامات کا سلسلہ شروع ہوگا اور پھر ختم ہونے کا نام نہیں جانتا ہوگا۔ لیکن یہ فواکہ اور اکرام اور یہ سب چیزیں ان کو کہاں ملیں گی؟ ان کی ابدی جگہ جنت، فی جنات النعیم، جنتوں میں، اور ان جنتوں میں کہ جن کی نعمتیں قائم و دائم رہیں گی، کسی بھی نعمت میں ذرہ برابر کی بھی کمی نہیں آئے گی، وہ نعمتیں ہمیشہ موجود رہیں گی اپنی افزودگی کے ساتھ، کوئی قلت کا مسئلہ درپیش نہیں ہوگا، کوئی قحط سالی کا خطرہ نہیں ہوگا، کسی نعمت کی چھوٹ جانے کا احتمال نہیں ہوگا۔ اور جنت کے اندر علی سرر متقابلین، گرام قدر قسم کے وہ پلنگوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، ایک دوسرے کی جس طرح یاروں کے محفل لگتی ہوگی دیوان اور مجلس میں، گول شکل میں بیٹھے ہوئے، سب ایک دوسرے کو دیکھے اور خوش ہوں گے۔ یطاف علیہم بکأس من معین، اور ان کے پاس
لایا اور لے جایا جائے گا ایسے بھرے ہوئے گلاسیں جو بہتے چشمے کی تازہ پانی سے ہوں، کسی حوض سے پتہ نہیں کتنے عرصے پہلے کی پانی نہیں، ماء غیر آسن، یعنی ایسا پانی جو کبھی پرانا ہونے کی وجہ سے اس کا ذائقہ یا رنگ وہ متغیر نہ ہو، معین یعنی بہتے چشمے، بہتے چشموں کے پانی، اور یہ پانی سفید بھی ہوگا، بیضاء، سفید چمکدار، لذت للشاربین، اور پینے والے کے لیے بہت لذیذ ذائقہ دار۔ اور عرض کرتا رہتا ہوں الحمدللہ کہ جنت کی جتنی بھی نعمتیں ہوں گی ان کے استعمال سے، چاہے وہ شراب طہور ہو، پانی ہو، دودھ ہو، عسل مصفا ہو، انواع و اقسام کے فروٹ اور میوجات ہوں، ان کی ترتیب یہی ہوگی کہ ان کو جب ہم کھاتے جائیں گے تو بھوک بڑھ جائے گی، پیتے جائیں گے تو زیادہ طلب پیدا ہو جائے گی، اور ہر یعنی لقمہ یا ہر ٹکڑا اس فروٹ کا یا ہر گھونٹ اس پانی یا اس جیسے دیگر نعمت کا دوسرے سے زیادہ لذیذ محسوس ہوگی، کیونکہ وہ نعمتوں کی جگہ ہے۔ تو وہ تکالیف اور یہ رحمتیں اور راحتیں یہ سب اعمال کی بدولت ہے۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں جو جزا ملے گی وہ سورہ نبأ میں یہاں تک بھی ہے، جزاء وفاقا، یہ تمام جزا جو ہر ایک عمل کرنے والے کو ملے گا وہ اس کے عمل کے موافق جزا ہوگا، نیک کا نیک اور بد کا بد، اچائی کا اچھا اور برائی کا برائی۔